بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک انٹرنیشنل ظاہر ہے جو میرا آڈینس ہیں ان کے لیے بھی اس میں نے بات کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ پاکستان سے یا اوورسیز پاکستانی دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی بات کرنی ہے۔ تو اس وجہ سے میرے یہ جو ویلاگ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس میں کچھ جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے وہ میں انگریزی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر میں اس کو آپ کے لیے اردو میں ٹرانسلیٹ بھی کروں گا تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں انہیں اس ساری صورتحال کا اندازہ ہو سکے کہ ہم کس ٹاپک پہ اور کیا بات کر رہے ہیں۔ بیسیکلی آپ سب ابھی جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ چائنا نے تائیوان کے ارد گرد اپنی ملٹری ایکسرسائزز شروع کی ہیں، اور آلموسٹ جو تائیوان اسٹریٹ ہے اس کا جو مین ایریا ہے اس کو چائنا نے اس کے ارد گرد جو چائنا کی طرف سے جو ان کی ایسٹرن کمانڈ ہے انہوں نے وہاں ایکسرسائز شروع کر رکھی ہیں، اور ان ایکسرسائزز کو جسٹس مشن 2025 کا نام دیا گیا ہے، اور یہ پچھلے منڈے یعنی 29 دسمبر سے یہ سٹارٹ ہوئی تھیں۔ اور اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ تائیوان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس ساری صورتحال کو چائنا اتنا اپنے لیے امپورٹنٹ کیوں سمجھتا ہے، اور تائیوان کا چائنا کے ساتھ لنک کیا ہے، یہ چیزیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہیں۔ بیسیکلی آپ کو اور ہم سب کو اس بات کا تو اندازہ ہے کہ ورلڈ وار 2 میں جاپان ایک اگریسر کے طور پہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو بروٹیلیٹی چائنیز لوگوں کے اوپر کی گئی، اس میں کچھ علاقے چین کے جن پہ جاپان نے قبضہ کر لیا تھا یا جاپان نے انہیں کالونائز کر لیا تھا، لیکن پھر جب یہ جنگ ختم ہوئی اور جب چائنا یہ جنگ جیتا تو یہ 1945 میں جب ورلڈ وار 2 ختم ہونے کے بعد کچھ پرنسپل ڈیسیژنز لیے گئے۔ ان پرنسپل ڈیسیژنز کے مطابق یہ کچھ معاہدے ہوئے، اور ان کا ٹائم لائن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر اس کے بعد ہم ابھی جو تائیوان اسٹریٹ کے اندر جو جنگی مشقیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن سٹارٹ ہم سب سے پہلے کائرو ڈکلیریشن سے کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو انٹرنیشنل ہمارے آڈینس ہیں ان کے لیے، اور ویسے بھی کیونکہ یہ جو معاہدہ ہے اس کو میں پڑھوں گا اور پھر اس کی میں اردو میں اپنے دیکھنے والوں کے لیے ٹرانسلیشن بھی کروں گا، تو جو امپورٹنٹلی کائرو ڈکلیریشن ہیز سگنیفیکنٹ امپورٹنس وین اٹ کمز ٹو ورلڈ وار 2، کیونکہ جب جنگ عظیم دوم ختم ہوئی تو جو بڑی پاورز تھیں انہوں نے آپس میں بیٹھ کے کچھ فیصلے کیے، اور جاپان کیونکہ وہ جنگ ہار چکا تھا، جاپنیز آرمی نے اس میں سرنڈر کیا تھا، تو انہوں نے اس ایگریمنٹ کو فلفل کیا، اور انہوں نے اس وقت ایکنالج کیا کہ ہم بعد میں یہ تمام چیزیں مانیں گے، جس میں بہت سارے اس کے آرٹیکلز ہیں، لیکن جو کائرو ڈکلیریشن کا آرٹیکل 3 ہے اس کے اندر بیسیکلی یہ طے پایا تھا کہ اٹ از دیئر پرپز دیٹ جاپان شیل بی اسٹرائپ آف آل دا آئیلینڈس ان دا پیسفک وچ شی ہیز سیزڈ اور آکوپائڈ سنس دا بگننگ آف دا فرسٹ ورلڈ وار ان 1914، یعنی جو 1914 کی 1914 میں ورلڈ وار جب شروع ہوئی تو اس دوران سے لے کر 1945 تک جاپان نے جتنے بھی علاقوں پہ قبضہ کیا، صرف چائنا کے اندر ہی نہیں بلکہ ایشیا پیسفک کے ممالک میں جہاں جہاں جاپان کا اگریشن رہا یا جن ملکوں پہ جاپان اس وقت انٹرفیئرنس کرتا رہا، تو اس معاہدے میں کائرو ڈکلیریشن کی جو بیسک اسپرٹ تھی اس کے مطابق جاپان وہ تمام ٹیریٹریز ان ملکوں کو واپس کرے گا، اور جب اسپیشلی چائنا کیونکہ یہ جنگ جیت چکا تھا تو اس حوالے سے یہ اس کے اندر اسپیسیفکلی کہا گیا کہ ان آل دیٹ ٹیریٹریز جاپان ہیز اسٹولن فرام دا چائنیز سچ ایز تائیوان اینڈ سم ادر ایریاز، ان کے نام بھی مینشن ہیں، شیل بی ریسٹورڈ ٹو ریپبلک آف چائنا۔ تو یہ ایک بیسک پرنسپل تھا جس کے اوپر چائنا نے اپنا اس وقت ایگریمنٹ کیا جاپان کے ساتھ، اور جاپان نے یہ تسلیم کیا کہ وہ یہ علاقے واپس کریں گے، اور تائیوان ان میں سے ایک علاقہ تھا۔ پھر اسی کا آگے پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ جاپان ول آلسو بی ایکسپیلڈ فرام آل ادر ٹیریٹریز وچ شی ہیز ٹیکن بائی وائلنس اینڈ گریڈ، اور اسی طرح اس کے اندر اور بہت سارے اس ایگریمنٹ کے پوائنٹس ہیں، بٹ یہ بیسک پوائنٹ ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جب جنگ عظیم دوم ختم ہوئی، چائنا جب یہ جنگ جیتا، جاپان کی فوج نے جب سرنڈر کیا، تو اس کے بعد یہ معاہدہ اس وقت ہو چکا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم ایک اور یہ جو ایک آرٹیکل ہے جو بیسیکلی ایک ڈیفائننگ ٹرم تھی فار جاپنیز سرنڈر، اس کے اگر چند ایک پوائنٹس کے اوپر ہم بات کریں
تو اس میں بھی جو چائنا کی طرف سے اور جو اس وقت کا جو الائنس تھا جن میں یونائٹڈ اسٹیٹس تھی، اسی طریقے سے اس میں پریزیڈنٹ آف نیشنل گورنمنٹ آف دی ریپبلک آف چائنا اور اسی طرح پرائم منسٹر آف گریٹ بریٹن، ان سب نے جو ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن جاپان کے سرنڈر کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے اس وقت دی تھی، اس میں بھی یہ ساری چیزیں بڑی واضح طور پہ لکھی گئی تھیں کہ چائنا کو اس کے علاقے واپس کیے جائیں گے انکلوڈنگ تائیوان۔ تو یہ بھی کیونکہ بہت لمبا ہے، لیکن اس کا جو پوائنٹ نمبر 8 ہے اس کے اوپر ہم ابھی صرف بات کریں گے کہ ٹرمز آف دا کائرو ڈکلیریشن شیل بی کیریڈ آؤٹ اینڈ جیپنیز ساورنٹی شیل بی لمیٹڈ ٹو دا آئی لینڈ آف ہونشو، اور دیگر جو اس کے علاقے ہیں ان کے اوپر لکھا گیا تھا۔ اور پوائنٹ نمبر 9، Japanese military forces after being completely disarmed shall be permitted to return to their homes with the opportunity to lead peaceful and productive lives۔ جب چائنا میں سرنڈر سرمنیز کمپلیٹ ہوئیں، ان کے جو لوگ تھے ان کو پھر چائنیز جو لا تھا اس کے مطابق بہت سے لوگوں کو واپس انہوں نے جاپان کے حوالے بھی کیا، لیکن اس وقت ایک شرط یہ تھی کہ جو چائنا کے اندر وار کرائمز کے اندر جو انوالو تھے جاپنیز فوجی یا ان کے جو پولیٹیکل لوگ تھے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، لیکن بہرحال جاپان نے بعد میں اس کے اوپر بھی کوئی زیادہ ترجیح نہیں دی۔ اسی طرح ایک ہمارے پاس اب جو ڈاکومنٹ ہے اس حوالے سے ہسٹوریکل، وہ ہے انسٹرومنٹ آف سرنڈر، کہ جب یہ سرنڈر ہوا، چائنا جب یہ جنگ جیتا، کیونکہ یہ جنگ 1945 تک چلی اور اس میں آلموسٹ 35 ملین چائنیز جو لوگ تھے وہ مارے گئے، اور جو ان کی لائف کا یا ان کی جو پراپرٹی کا جو اکانومی کا لاس ہوا وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کا جو بہرحال انسٹرومنٹ آف سرنڈر ہے اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں اس کو بھی کوشش کروں گا کہ جسٹ ایک پیراگراف جو اس ساری صورتحال سے ریلیونٹ ہو۔ اس میں سٹارٹ اس طریقے سے کیا گیا تھا کہ وی ایکٹنگ بائی کمانڈ آف اینڈ ان بہاف آف ایمپرر آف جاپان، the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters hereby accept the provisions set forth in the declaration issued by the heads of government of the United States, China and Great Britain on 26 July 1945 and subsequently adhered to by the Union of Soviet Socialist Republics, which declaration is commonly known as the Potsdam Declaration. We hereby proclaim an unconditional surrender to the allied powers of the Japanese Imperial General Headquarters and all Japanese armed forces and all armed forces under Japanese control wherever situated۔ جہاں جہاں چائنا میں جو جیپنیز فورسز تھیں جو چائنیز کے خلاف ایگریشن میں، کرائمز میں، بروٹیلیٹیز میں انوالو تھی، سب نے ایک ہی وقت میں انہوں نے سرنڈر کیا، اور اس کا جو بیسیکلی ڈائریکشن تھی وہ جاپنیز گورنمنٹ کی تھی، ایمپرر آف جاپان، اور اسی طریقے سے جو جاپنیز امپیریل جنرل ہیڈ کوارٹرز تھا آرم فورسز کا، اس کی طرف سے تھی۔ تو اس کے اندر بہرحال یہ ساری جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ پوری طرح سے لکھی گئی ہیں، لیکن اس کا جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو میں ہائی لائٹ کروں گا۔ اس میں سرنڈر ڈاکومنٹ کے اندر یہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ وی ہیئر بائی انڈر ٹیک فار دا ایمپرر the Japanese government and their successor to carry out the provision of the Potsdam Declaration in good faith and to issue whatever orders and take whatever actions may be required by the Supreme Commander for the Allied Powers or by other designated representative of the Allied Powers for the purpose of giving effect to that declaration۔ اور وہ ڈکلیریشن یہی تھا جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جن جن علاقوں کے اوپر جاپان کا کنٹرول تھا، جن جن علاقوں کے اوپر جاپان نے قبضہ کیا ہوا تھا، کالونائز کیا ہوا تھا یا انٹرفیئرنس تھا، وہ سارے جاپان ان سے پیچھے ہٹنے اور فیوچر میں ان کے اوپر کسی قسم کے انٹرفیئرنس کا اس کو کوئی رائٹ نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور امپورٹنٹ پیراگراف ہے کہ وی ہیئر بائی کمانڈ دیٹ جاپنیز امپیریل گورنمنٹ اینڈ دا جاپنیز امپیریل جنرل ہیڈ کوارٹر ایٹ ونس ٹو لبریٹ آل ایلیٹ پرزنرز آف وار اینڈ سویلینز internees now under Japanese control and to provide for their protection, care, maintenance and immediate transportation to places as directed۔ تو بہرحال یہ سارا جو یہ اوورآل جو ہوا، اس کے اوپر جو سگنیچرز کیے گئے اس وقت کی گورنمنٹ کے، تو اس کے بعد سرنڈر ڈاکومنٹ کے بعد پھر ایک اور امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں ابھی کا جو سینیریو ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ بیسیکلی گورنمنٹ آف جاپان اینڈ دا گورنمنٹ آف ریپبلک آف چائنا کے درمیان ہے، اور یہ ہوا تھا 30 سپٹمبر 1972 کو۔ اس کے اندر بھی جو یہ بیسیکلی ایک وزٹ تھا
پرائم منسٹر آف جاپان کا انہوں نے پیپلز آف ریپبلک آف چائنا کا اس وقت دورہ کیا 13 سپٹمبر 1972 کو، اور ڈیورنگ دس وزٹ دا ٹو لیڈرز ہیز ارنسٹ اینڈ فرینک ٹاک آن دا کوشچنز آف دا نارملائزیشن آف ریلیشن بٹوین جاپان اینڈ چائنا. تو دونوں ملکوں کے درمیان فیوچر بائیلیٹرل ٹائز کو لے کے جب یہاں بات ہوئی تو اس میں مختلف چیزیں ڈسکس ہوئی، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ اس کا فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ آف جاپان ریکوگنائز دیٹ دا گورنمنٹ آف دا پیپل ریپبلک آف چائنا از دا سول لیگل government of China. The government of Japan fully understand and respect the stand of the government of People's Republic of China that Taiwan is an inseparable part of the territory of the People's Republic of China. The government of Japan firmly maintain its stance under Article 8 of the Potsdam Proclamation. جو پہلا معاہدہ کائرو ڈکلیریشن تھا اس کا جو پوائنٹ نمبر 8 جو شروع میں نے آپ کو بتایا، جس کی جو جنگ بندی کے فوری بعد ہوا تھا، تو یہ 72 میں بھی جاپنیز لیڈر چائنا کے اندر موجود تھے اور یہ معاہدہ ہوا، اسی کو دوبارہ سے یعنی اسی کی فلفل کرنے کا ایک دفعہ پھر سے اس کے اوپر ایکنالجمنٹ کی گئی. اور اسی طرح پھر آگے بھی اس کے اوپر معاہدے ہیں، 78 کا بھی ہے، 98 کا بھی ہے جو میرے پاس ہیں، بہرحال ان کو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو سنیریو ہے جس کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب کیا ہوا. اب یہ جو ریسنٹلی چائنا نے جو ملٹری ڈرلز شروع کی اکراس دا تائیوان اسٹریٹ، اس کے اوپر جو چائنیز گورنمنٹ کا جو موقف ہے وہ ہم نے مختلف جو ظاہر ہوا اس کو جاننے کی کوشش کی، یا جو اس وقت تک چائنیز میڈیا کی جو رپورٹس ہیں یا جو پریس ریلیزز ہمیں اس وقت تک نظر آ رہی ہیں، تو اس کے اوپر جو انالسٹ کا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی ابھی ریسنٹلی جو یونائٹڈ اسٹیٹس نے ایک لارج سکیل ملٹری پروکیورمنٹ کی ہے تائیوان کے لیے، جس کی جو ورتھ ہے وہ 11 بلین $، ہے، اور یہ چند دن پہلے ہوئی ہے. تو چائنا نے سب سے پہلے تو اس ساری صورتحال کے اوپر بڑا پولیٹیکلی ایک رسپانس دیا، ڈپلومیٹک رسپانس دیا، اور اسی طرح پچھلے کچھ عرصے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ جاپان کی جو ابھی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی ایک اس طرح کی بات کی تھی کہ وہ تائیوان کے معاملے میں چائنا کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے، بلکہ اگر ضرورت پڑی تو وہ ملٹری کا استعمال کریں گے چائنا کے خلاف. تو یہ دونوں جو سچویشنز تھیں ان سے جو ابھی بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ظاہر ہے چائنا نے اپنی ساورنٹی کو اور اپنی جو معاہدے چائنا کے ساتھ کیے گئے ماضی میں ان کو پورا کرنے کے لیے چائنا نے یہ ابھی جو سٹیپ لیا. اور اس سٹیپ میں جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ابھی تک سامنے آ رہی ہے وہ میں آپ کو اس کے جو بلٹ پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. چائنیز جو ملٹری ہے ان کا اس کے حوالے سے بڑا کلیئر جسٹس مشن 25 کے حوالے سے ان کی چند ابھی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایسٹرن تھیٹر کمانڈ آف چائناز آرم فورسز they have announced that the launch of large scale military exercise around Taiwan Justice Mission 25. What we know so far based on official statements from Chinese sources، یہ جو پریس ریلیزز ہیں یا جن کا میں نے مختلف ٹی وی چینلز کا حوالہ دیا آپ کو اس سے، various forces under the Eastern Theater Command of the Chinese Armed Forces began military drills around Taiwan Island on Monday under the code name Justice Mission 25, according to Shi Yi, spokesperson for the Eastern Theater Command. جو ایسٹرن تھیٹر کمانڈ کے ترجمان ہیں ان کے مطابق ایسٹرن تھیٹر کمانڈ از ڈپلائنگ units of the Army, Navy, Air Force and Rocket Force to conduct exercise in the Taiwan Strait and in areas to the north, southeast and east of Taiwan Island. The main objective of the drills include sea-air combat readiness, patrols, joint operations to seize comprehensive superiority, blockades of the key ports and areas, and all dimensional deterrence along the island's outer lines. On December 29, the Eastern Theater Command is employing fighter jets, bomber and unmanned aerial vehicles in coordination with long-range rocket fires to conduct drills in the central waters and airspace of the Taiwan Strait, focusing on striking mobile ground targets. The purpose is to test the troops' capability to carry out precision strikes against key target. تو بیسیکلی یہ جو ریسنٹلی جو ابھی ملٹری ڈرلز ہوئی ہیں اس کے اندر چائنا کی نیوی، چائنا کی ایئر فورس، چائنا کی گراؤنڈ فورس، ان سب نے جوائنٹلی حصہ لیا. لیکن یہ ایک بڑا اسٹرانگ میسیج تھا کہ چائنا اب تائیوان کی ری یونیفیکیشن چاہتا ہے، کیونکہ
جو ہسٹوریکل جتنے ڈاکومنٹس ہیں، تاریخ ہے، جتنے یونائٹڈ نیشن کے اندر ایگریمنٹس ہیں، ان کے مطابق تائیوان ایک چائنا کا ہی ایک حصہ ہے، اور یہ صرف جنگ ورلڈ وار 2 کے بعد کا ہی نہیں بلکہ اس سے بہت پہلے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ چائنا کی ہی گورنمنٹ کے زیر کنٹرول رہا ہے، ان کے ایڈمنسٹریشن میں رہا، اور ان کے ملک کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ تو اب اس کو چائنا یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ رائٹ ٹائم ہے کہ تائیوان کو واپس ری یونائٹ کیا جائے یا ری یونیفیکیشن کی جائے۔ اور اس حوالے سے جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو تائیوان کے لوگ ہیں، کامن پبلک ہے، وہ بھی اس چیز کا بڑا ان کی بھی انٹرسٹ ہے کہ ہم جلد از جلد چائنا کی گورننس ماڈل کے اندر آئیں اور اپنی ٹیریٹری کے ساتھ ہماری ری یونیفیکیشن ہو، کیونکہ جو چائنا کے ماڈل کے اندر ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ مختلف آٹونومس ریجنز ہیں جن کو جو بہت اکانومیکلی بڑے اسٹرانگ ہیں، ڈیولپمنٹ ان کی بہت اچھی ہے، ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا رہے ہیں، لوگوں کی جو لیونگ لائف سٹینڈرڈ ہے وہ بہت بہترین ہے۔ تو تائیوان کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ جاپان کے کالونی کے طور پہ رہیں اور جاپان انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے، یا کبھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اس چھوٹے سا جو تائیوان اسٹریٹ ہے اس کو اپنے آبجیکٹیو کے لیے استعمال کرے، اس سے بہتر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ یعنی چائنا کے ساتھ دوبارہ سے ری یونائٹ ہوں اور ہماری جو چیزیں ہیں وہ زیادہ بہتر انداز میں آگے بڑھیں۔ تو یہ برحال ابھی تک کا جو تائیوان کویسچن کو لے کے کچھ بیسک انفارمیشن تھی، یہ میں نے کوشش کی کہ آپ کو سمجھانے کی کہ یہ وہ چائنیز ٹیریٹری ہے جو کہ ورلڈ وار 2 میں جاپان نے اسے کسی نہ کسی طرح کالونائز کیا تھا یا اس کو کیپچر کیا تھا، لیکن بعد میں جاپان نے مختلف موقعوں کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اس چیز کا اظہار کیا کہ یہ چائنا کا حصہ ہے اور ہم اسے واپس کریں گے۔ اور جاپان تو خیر اب ڈائریکٹلی نہیں ہے، لیکن اس کو چائنا اگر ری یونائٹ کرے گا تو کوئی ملک اس میں انٹروین نہیں کرے گا۔ لیکن اب جب یہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں تو کبھی ہمیں جاپان کا اس کے اندر اگریشن نظر آتا ہے اور کبھی یونائٹڈ اسٹیٹس اس میں اپنے کوشش کر رہا ہے کہ چیزوں کو خراب کرے۔ تو یہ بیسیکلی ابھی تک کی انفارمیشن تھی۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ آپ میں سے کسی کا اس بارے میں مزید سوال ہو تو ضرور کامنٹ باکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو اس کے حوالے سے ضرور آپ کو آگاہ کروں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔